جی یہ ران کا ٹکڑا، یہ پٹ کا ٹکڑا قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دینے لگ جائے گا۔ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میری نہیں مانی اللہ، اسے نہیں بٹ۔ احتساب کا عمل، جزا کا عمل، سزا کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، تکڑا ہو، جوان ہو، سید ہو، ہاشمی ہو، قریشی ہو، ارائی ہو، سیال ہو، کمبو ہو، قبر کے 3 سوال اور قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ کچا چھٹا تو پہلے ہی کھل جائے گا، پتہ تو پہلے لگ جائے گا کامیاب ہو کے جا رہا یا ناکام ہو کے جا رہا۔ حقیقت تو مرنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے، دنیا کی آنکھ کھلنے سے پہلے سب کی سب کے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا جو ایمان کی حالت میں تقوی لے کے گیا، پرہیزگاری لے کے گیا، لوگوں کی دعائیں لے کے گیا، مرنے سے پہلے اسے آخرت کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ دنیا روئے پریشان ہو کہ کیوں رو رہے ہو، میں تو اپنے انجام کو پہنچا، جو دنیا کے اندر میں نے بیج بویا تھا آج فصل کاٹنے کا وقت آ گیا، اور لوگوں مروں گا بعد میں۔ مالک کائنات نے مہربانی دکھائی، مجھے آخرت کا گھر اللہ نے پہلے دکھا دیا ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، جتنا پریشان کر کے جائے گا، جتنا دکھوں میں لے کے جائے گا، اللہ اکبر، دیدے پھٹ گئے۔ اس وقت چہرے پہ گھبراہٹ اور مایوسی آ گئی، اللہ اکبر۔ اس وقت انسان کو پتہ لگ جائے گا مجھے کون سی جگہ لے کے جا رہا ہے۔ کہ گئی العالمین، میرے گھر والے لے جا، میرے بچے لے جا، میرے رشتے لے جا، میرے کنبہ برادری لے جا، میرا خاندان لے جا، ساری انسانیت کو میری جگہ جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ مالک کائنات فرمائے گا نہیں نہیں، آج تنکے کا بدلہ تنکے سے، سانس کا بدلہ سانس سے، نیکی کا بدلہ نیکی سے، برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ یہ پاکستان تھوڑی ہے کرے کوئی بھرے کوئی، آج اسے ہی بھرنا پڑے گا جو دنیا کی زندگی کے اندر مجھے ناراض کر کے آیا ہے۔ 4 پیسے میں نے تجھے کیا دے دیے، تو خدائی بن بیٹھا۔ تھوڑی سی زمین کا تجھے مالک بنا دیا، موٹر سائیکل والے سے تو جھگڑتا، فقیر سے تو جھگڑتا، ریڑی والے سے تو جھگڑتا، ایسی ایسی گندی بکواس کیا کرتا تھا، آسمان کے فرشتے بھی اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیا کرتے تھے۔ گالی دینے میں دیر نہ کرتا، زبان درازی کرنے میں دیر نہ کرتا، اور میرے عزیزو لڑنے میں دیر نہ کرتا، کلاشن گولی نکالنے میں دیر نہ کرتا۔ دے مار 4:30 کا اعلان ہر وقت تیرے دروازے پہ ہوا کرتا تھا، آواز دے کے کہتا او میرے پتر ہو، او میرے ملازم ہو، او میرے ہاری ہو، او میرے سیکیورٹی گارڈ۔ 1 منٹ نہیں لگاتے تھے، گنے تان کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج اسرائیل علیہ السلام کو میں نے دروازے پہ بھیج دیا، لا اپنی اولاد کو، لا اپنے باپ کو، لا اپنے خاندان کو، لا سیکیورٹی کو، اپنی فوجوں کو، جنہیں مرغے کھلاتا رہا، خرگوش بکرے کھلاتا رہا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، آج موت کے عمر سے تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ آ میرے پاس، کرے گا کیا؟ یوں علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی۔ ایک پلڑے کے اندر انسان کی بدیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، وہ نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پریشان ہو کے کھڑے گا، ہے کیا کیا جائے؟ اتنے میں ہوا میں ایک پرچی سی اڑتی آئے گی، وہ آ کر وہ پرچی سیدھی نیکیوں والے پلڑے میں آ کے گر جائے گی۔ اتنی سی پرچی سے وہ نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کہے گا الہ العالمین تیرے راستے میں بکرا دیا، وہ آیا؟ فرمائے نہیں نہیں۔ گائے قربانی دی، وہ آئی؟ نہیں نہیں۔ اللہ میں نے 1 لاکھ روپیہ دے ہی نہیں، نہیں نہیں۔ مسجد کے لیے پیسے دیے، مدرسے کے لیے پیسے، آج کوئی کام نہ آیا۔ اللہ بتا تو اس میں کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے دیکھ اس کو پرچی کھول کے دکھاؤ۔ پرچی کھول کے دیکھے گا، اس کے اندر اتنی سی مٹی کی پڑی نظر آئے گی۔ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا مسلمان بھائی کے جنازے میں جا رہا تھا، تو نے ترس کھا کے اس کی قبر پر مٹھی مٹی ڈال دی، آج اسی مٹی کو میں نے نام اعمال والے ترازو میں تولا۔ یہ اللہ اکبر، یہ مٹھی سارے گناہوں پر بھاری آ گئی۔ تو نے مسلمان بھائی پہ رحم کھایا، اس کی برکت سے آج میں نے تیرے پہ رحم کھا لیا۔ یوں بخشش ہوگی۔
مدینہ شریف میں ایک نوجوان ہے، اب کھجوروں کے باغات کا مالک ہے، طرح طرح کی چیزیں اس کے پاس ہیں، ملکیت ہے، زمین کا مالک ہے، باغات کا مالک ہے۔ اپنی بنی سے اپنے باغات سے واپس آ رہا تھا، راستے میں فقیر ملا، کہنے لگا نطعم فی سبیل اللہ، میں تیرے سے باغ نہیں مانگتا، کلو 2 کلو نہیں مانگتا، اتنی کھجور دے دے، اتنا کھانا دے دے، اتنی روٹی کا انتظام کر دے کہ بھوکے کے زبان کا اور منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ نہ اتاق میں بلایا، نہ دکان میں بلایا، نہ کارخانے میں بلایا، جو کھجور اپنے باغ سے لے کے چلا کھا رہا تھا، آدھی کھالی آدھی گٹھلی سمیت باقی رہ گئی، وہی اللہ کے نام پہ دے دی کہ میاں لے اس وقت میرے پاس یہ، وہ کھجور لے کے ادھر گیا، وہ کھجور دے کے ادھر چلا، جب گھر پہنچا کھجور اللہ کے راستے میں دینے والے پر موت آ گئی، اپنے بچوں سے کہنے لگا او میرے بچوں، یہ میرا فلانا باغ ہمیں تیرے حوالے، یہ اپنی ماں کو دے دینا، یہ اپنی بہن کو دے دینا، یہ فلانے کو دے دینا، ایک باغ بچا کہ بچوں وصیت کر رہا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے، میرے مرنے کے بعد یہ میری طرف سے باغ اللہ کے راستے میں دے دینا تاکہ میری اگلی منزلیں قبر کی زندگی آسان ہو جائے۔ انتقال ہو گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر قبرستان میں جا کے دفنایا۔ چند دن کے بعد مرنے والا کسی پڑوسی محلے دار چاہنے والے پہچاننے والے کے خواب میں آیا، میاں کیا بنی، جنت کی پوشاک اوڑے جنت کے دروازے پہ کھڑا کہ تو کیوں کامیاب نہ ہوتا، تیرے بچوں نے اتنا بڑا کھجور کا باغ تیری طرف سے صدقہ کر دیا۔ کہنے لگا رب اکبر کی قسم اس کا تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، صدقہ کیا کہ نہیں کیا، اس کی جزا سزا کا تو میرے پاس اللہ کو کوئی امر نہیں آیا، کہ پھر تجھے قبر سے اٹھا کے یہاں کیسے پہنچا دیا، کہ تمہیں بتاؤں مالک کائنات نے جو مجھے اتنا مال متا دیا، میں اس مال و متا میں سے ہو کے اپنے گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک فقیر ملا، اس پر میں نے ترس کھایا، آدھی کھائی کھجور گٹھلی سمیت دے دی، اللہ کو اتنا پیار آیا، اس آدھی کھجور کی برکت سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، میرے محترم مکرم دوستو، اللہ اکبر، ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہیں گی اللہ والے میری دھی میری رانی کا پرسوں ترسوں انتقال ہو گیا۔ آپ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اماں فوت ہوگی، ابا فوت ہوگی، کبھی ابا میرے خواب میں نہیں آئے، کوئی وظیفہ بتاؤ، چھوڑ دو ان کا حال ان کے اوپر، بس تم پڑھ پڑھ کے بخشو ان کو اور امید رکھو انشاءاللہ وہ اچھی حالت میں ہوں گے، اور ان کی اچھی حالت بنانے کے لیے ان کی طرف سے پڑھ پڑھ کے بخشو، نیک کام کرو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی آتی، کوشش کرو، نیک کام ہے، ایک کٹورے میں پانی لے کے دیوار پہ رکھ دو، چڑیاں پانی پئیں گی، ثواب ابے کی قبر میں جاتا رہے گا۔ چلو اس کی بھی توفیق نہیں، یہاں بیٹھ کے نیت کر لو یا اللہ اس جامع مسجد کا جتنا کام ہے، دیواریں یا اللہ ماربل یا اللہ جو بھی ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں بناؤں گا، قیامت کے اللہ فرمائیں گے تیرے جنت میں گھر ہے، یا اللہ میرے تے دمڑی خرچ نہ کی، اللہ فرمائیں گے سید عبدالحنان آیا تھا فقیروں کی مجلس میں، فقیر بیٹھے تھے، ہم نے نیت کروائی تھی، تو نے نیت کی تھی اللہ میرے پاس پیسہ ہو، کوئی میں پیسوں کا بھوکا تھوڑی ہوں یا گھر کا تھوڑی بھوکا ہوں، نہ میری بچے نہ بچیاں، مجھے کون سا اس مکان میں رہنا تھا، اے میرے بندے تو نے بیٹھ کے نیت کی، بنایا کوئی نہیں، تو نے دنیا میں گھر بنانے کا فیصلہ کیا، تو نے فیصلہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا، تیرے ارادے پر میں نے اللہ اکبر یاقوت کے موتیوں کا سارے جہان سے بڑا گھر تیرے لیے جنت کے اندر بنا دیا۔ نیت کرنے میں کیا حرج ہے، یا بیٹھ کے نیت کر لو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک ادارے کے اندر 4-5 میرے پاس ادارے، ایک ادارے میں 100 بچہ الحمدللہ قرآن یاد کر رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، پردیسی، اور علی پور کے پاس اس شریف کے کہاں پیر محل تقریباً 6 گھنٹے کا راستہ ہے، 5.5 کا، 35,000 روپے گاڑی لیتی کرائے، بچوں کو لے کے آتے چھوڑ کے، اور وہاں سارا انتظام ہے۔ نیت کر لو اللہ اس جیسے مدرسے ہوں، اللہ تمام طالب علموں کے کھانے کا انتظام کرو، اللہ مانگے ہو گیا تیری طرف سے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، حضرت کا کیا ہوا؟ بیٹی کا انتقال ہو گیا، خواب میں نہیں آتی، جی کو قرار نہیں آتا، آپ کوئی دعا فرما دو، کوئی وظیفہ بتا دو کہ میری بیٹی خواب میں آ کے مجھے بتائے دکھائے میری حالت ہے، اور میں دعا کروں گا۔
کچھ دن کے بعد وہ عورت آئی، اگلے دن آئی، آگے کہنے لگی اللہ والے تو نے مجھے خواب میں کیا دکھا دیا، نہ دکھاتا تو بہتر تھا، میں نے تو اسے جہنم کی آگ کی لپٹوں کے اندر دیکھا، اللہ اکبر، کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میری بچی بچ جائے۔ فرمایا تو بھی اپنی بچی کے لیے دعا کر، میں بھی رو رو کے اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ عورت اپنے گھر کو چلی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کو آ گئے، رات ہوئی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے، آپ کی آنکھ لگی، خواب میں ایک آپ نے خوبصورت جوان خوبرو کو دیکھا، جوان بچی کو دیکھا، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے، ہرے رنگ کی پوشاک اوڑے ہے، مسکرا رہی ہے۔ کہنے لگی حسن بصری مجھے آپ جانتے ہو؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا تو مجھے کیسے جاننے گا، دنیا میں تیرا میرا واسطہ کوئی نہیں، دنیا میں تو نے مجھے آپس کے اندر ملاقات کرنے دی دیکھا، کہے کون کے پہلیاں بجواتی رہے گی؟ کہ تجھے بتاؤں وہ ماں جو کل رات تیرے پاس روتی آئی تھی وہ میری ماں میں اس کی بیٹی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے وہ تو تیرا حال کچھ اور بتا رہی تھی، وہ تو تجھے جہنم کی طرف دھکیل رہی تھی اور تو جنت کی طرف۔ حسن بصری جو وہ تس نے دیکھا وہ بھی سچ ہے، جو حسن بصری تو نے دیکھا سچ ہے۔ کل تک صبح کے وقت میری حالت تھی، عصر کی نماز کے بعد اللہ نے میرا رنگ میرا ڈھنگ بدل دیا، مجھے جہنم کے ایندھن سے اٹھا کے اللہ نے جنت کے باغ میں بھیج دیا۔ تیری ماں نے قرآن پڑھا؟ نہیں نہیں۔ صدقہ کیا؟ نہیں نہیں۔ تیری ماں نے تیری طرف سے روزے رکھے؟ نہیں نہیں۔ کوئی باغیچہ، کوئی مکان، کوئی دکان اللہ کے راستے میں دی؟ کچھ نہیں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میرے گھر والوں میں سے تو کسی نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ حسن بصری شام کا وقت تھا، ایک آدمی کام کر کے اپنے گوٹھ جا رہا تھا، راستے میں قبرستان آ گیا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار وہاں تھا، نہ ماں باپ میں سے کوئی آرام فرما رہا تھا۔ وہ قبرستان سے گزرتا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا رحم آیا، اس نے قبرستان کی دیوار کے پاس سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے قبرستان کی دیوار ختم ہو گئی۔ حسن بصری وہ بھی اپنے گھر نہ پہنچا، اس کے درود شریف کی برکت سے اللہ نے سب قبر والوں کا عذاب قبر اٹھا لیا۔ ایک درود شریف جو دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، جو صبح و شام وظیفہ بنائے گا، سورہ فاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ غنی اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے، زوردار دھماکہ ہوا، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف صحابہ اکرام دیکھنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل مسکراتے ہوئے زمین پر آ گئے، کیا ہوا یہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی دھماکہ نہیں، جہنم نے سانس نہ لیا، جہنم نے کروٹ نہ بدلی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آج اللہ نے آسمان کا وہ دروازہ کھولا جو آج سے پہلے کبھی نہ کھلا۔ کیوں؟ کہ آج اللہ نے آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ بھیجا۔ وہ کتنا پیار کرتا ہے، تحفے بھیجتا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کی امت کے لیے تحفہ بھیجا۔ جب وہ تحفہ تو نماز کا بھی لایا، زکوٰۃ کا بھی لایا، قرآن کا بھی لایا، رمضان کا بھی لایا، لیکن کملی والے جو آج میں تحفہ لے کے آیا، جب میں تحفہ لے کے لوح محفوظ سے آسمانوں سے زمین پہ چلنے لگا، اللہ نے اس تحفے کی برکت سے سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ پتہ ہے کملی والے یہ تحفہ اللہ کے عرش کے نیچے سے آپ کی امت کے لیے لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کیا تحفہ لے کے آیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سورہ فاتحہ کا تحفہ لے کے آیا۔ پہلے پڑھو پھر خوشخبری سناؤں گا۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان، سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ فرمایا محبوبہ یہ تحفہ اپنی امت کی جھولی میں ڈال دے اور کہہ دے جو زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم وہ جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ 10 مرتبہ میرے عزیزو روزانہ سورہ اخلاص پڑھو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، کم از کم 100 مرتبہ۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا جو 10 مرتبہ روزانہ تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے روزانہ جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا دنیا جہان سے بڑا محل تیار کر دیتا. آج ان بچوں کے سر پر دستار بندی ہوئی. میری دعا ہے اللہ تو مالک ہے تو کریم ہے, اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا. بولو سارے آمین. دل کے اندر ارمان آتا ہوگا میں بھی قرآن کا حافظ ہوتا تو میں کامیابی کا نسخہ نہ بتا دوں. دنیا میں تم سجن رکھو, یار رکھو, محبوب رکھو, عاشق رکھو, معشوق رکھو, لیکن میرے کہنے پہ 2 یار بنا لینا. خدا پاک کی قسم ہے دنیا کی یاری دنیا میں کام آئے گی. میں 2 یاروں سے یاری لگوانے کے لیے آیا. ان سے یاری لگاؤ, قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام آئے گی. ایک یاری اللہ اکبر قرآن کریم سے لگا لو سارے کے سارے. کیسے پڑھو اس کو, عمل میں لے کے آؤ. مولوی صاحب عمر گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, حافظہ کمزور ہے, بابو پڑھنا نہیں آتا, اللہ وہ ہاتھ میں لینا تو آتا ہے. روزانہ زندگی کا معمول بناؤ, صبح شام جس وقت وضو کرو, وضو کرنے کے بعد اس کو کھول لو, مصلی پر بیٹھ کے جہاں مرضی چرپائی پر, ایک بوسہ یہاں ایک بوسہ یہاں لے کے یوں سینے سے لگا لو کہ اللہ سائنس تو نے پڑھا دی, میتھ تو نے پڑھا دی, انگلش تو نے پڑھا دی, اللہ سارے فن پڑھ گیا لیکن قرآن نہ پڑھ سکا. الہ العالمین اگر 7 سال کے بچے کو قرآن کا حافظ بناتا ہے, 70 سال کے بوڑھے پہ رحم فرما دے. رب العالمین کی قسم اگر اس نے کرم فرما دیا اس عمر میں قرآن کا وارث ضرور بنائے گا. اگر موت آ گئی قیامت کے دن قرآن کے وارثوں کے ساتھ اللہ ضرور کھڑا فرمائے گا. اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ, اللہ اگر ایک تو اس سے یاری لگاؤ. تم دن کے اجالے میں سے کھولا کرو, یہ رات کے اندھیرے میں قبر میں تمہارے سے ملاقات کر کے جائے گا. فضائل قرآن میں جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جو قرآن رات کی تنہائی میں پڑھتا ہے, فرمایا جب مرے گا غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد جب جنازہ اٹھائیں گے قبر میں اتارنے لگیں گے یہ قرآن پاک میت کے کفن کے درمیان سینے میں چلا جائے گا. کوئی ساتھ نہیں, ابو باہر کھڑا, بھائی باہر کھڑا, رشتہ دار باہر کھڑے, قرآن اندر. آئیں گے قبر میں حساب لینے کے لیے, اللہ اکبر, منکر نکیر, یہ قرآن سینے سے نکل کر انسان کے پڑھنے والے کے سرانے کھڑا ہو جائے گا, کہے گا خبردار حساب نہیں لینا. وہ کہیں گے تو بھی اللہ کا کلام, ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, ہمیں خدا نے بھیجا کہ میرے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ پڑھنے والا قبر کے اور حشر کے عذاب سے بچے گا. وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ نے پوچھا کہ ٹھہرو ذرا میں آپس میں کمٹمنٹ کر کے آتا ہوں, آپس کے اندر میٹنگ کر کے آتا ہوں, مجھے تو کہا تھا چھوئے گا نہیں کوئی اس کو, یہ کیسے تم قبر کے اندر آ گئے. فرمایا فرشتے قبر میں ہوتے ہیں, قرآن اللہ کے سامنے عرش مولا پہ چلا جاتا ہے سامنے, یا اللہ کیا ہو رہا ہے, یہ تیرا وعدہ نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا قرآن تیری سفارش قبول کر لی. جب یہ قرآن پاک میت کے پاس قبر میں واپس آتا ہے تو حساب لینے والے فرشتے نظر نہیں آتے. میت کے کفن سے منہ نکالتا ہے, میاں تجھے کس نے پریشان تو نہیں کیا, مارا مرا تو نہیں, کس نے ڈرایا تو نہیں, کس نے حساب تو نہیں لیا. ہاں کہ کیسے لیتے, میں تیرے ساتھ ہوں نا. وہ کہتے کون ہے تو, ہے کون, کبھی بتاتا ہوں. اوپر دیکھ, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوپر دیکھتا ہے 1000 فرشتہ اس کی قبر کے اندر اتر رہا ہوتا ہے, 1000 فرشتہ. 2 فرشتے اس کو یوں کر کے اٹھاتے ہیں, 4 تحفے لے کے آتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, جنت کا گدا اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں, پھر جنت کا تکیہ سرانہ رکھ دیتے ہیں, پھر جنت کی چادر بچھا دیتے ہیں. اگر تجھے جنت کی ہواؤں سے سردی لگے چادر اوڑھ لینا. تیسری چیز میرے عزیزو, اللہ اکبر, نور قندیل, جنت کی لالٹین, جنت کا بلب لا کے لگا دیتے ہیں, لے اندھیری اللہ نے روشنی میں بدل دی. چوتھی چیز یاسمین پھول کا گلدستہ, اللہ اکبر, یاسمین کے پھول جنت کے پھول ہیں, یہ لا کے گلدستہ میت کے سینے پہ رکھتے ہیں. اماں یاد آئے, ابا یاد آئے, بہن بھائی یاد آئے, انہیں سونگ لینا. ہاں سونگ لینا.
اچھا اب چلے. جب 4 تحفے دیتے ہیں کہتا اب چلے, اب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تیری ملاقات ہوگی, گھبرانا نا, میں وہاں آؤں گا. جب قرآن پاک جانے لگتا ہے تو میت کہتی ہے بتا کون ہے؟ سگا بیٹا اوپر چھوڑ کے چلا گیا, بھائی چھوڑ کے چلے گئے, رشتہ دار چھوڑ, تو ہے کون؟ تعارف کرانا ضروری ہے. کہاں کہ میں وہی تیرا یار ہوں جو رات کی تنہائی میں میرے سے یاری لگاتا تھا. تو قرآن ہے, کہاں وعدہ نہیں کیا تھا تو رات کے اندھیرے میں کمرے میں مجھے گلے لگا, میں قبر کے اندھیرے میں تجھے گلے لگاؤں گا. تو نے رات کے اندھیرے میں گھر میں میرے ساتھ یاری نبھائی, میں قبر کے اندر تیرا قرضہ اتارنے کے لیے میں تیرے ساتھ آ گیا. سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو روزانہ. سائیاں کے امام صاحب سے عرض کروں گا, پڑھنی نہیں آتی 4-5 منٹ بیٹھ کے لوگوں کو سنا دیا کرو, لوگوں کو یاد کرا دو. سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد یا پڑھ لیا کرو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا سچا وعدہ, خدا پاک کی قسم ہے, حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر کے اندر کبھی رزق کی تھوڑ نہیں آئے گی. صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لو. 24 گھنٹے کی اللہ نے پورے خاندان کی ذمہ داری اپنے سپرد لے لی. رات کو میرے عزیزو سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو. فرمایا قبر میں کفن تک بھی اتر جائے گا, یہ سورہ ملک آئے گی, اپنے پروں کو کھولے گی. جب حساب لینے کا وقت آئے گا یہ سورہ ملک اپنے پروں کے اندر چھپا لے گی اور کہے گی رات کے اندھیرے میں پڑھنے والے آج قبر کے اندھیرے میں دیکھ میں تیرے کام آ گئی. یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. عادت ڈالو خود بھی اپنے بچوں کو سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو, یہ اللہ کا شجرہ ہے. میرا نام عبدالحنان, میرے باپ کا نام ہبت اللہ, میرے دادے کا نام عظمت اللہ, یہ اللہ کا شجرہ. قل هو اللہ احد, ایک ہے, اللہ الصمد, بے نیاز ہے, لم یلد, نہ اس کا ولم یولد, نہ کوئی اس کا ہے نہ وہ کسی کا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد. زمین کے نیچے زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں. ہوئے لوگوں تم میری تعریف کرو, میں راضی ہوتا ہوں. جو بندہ خدا کی تعریف کرتا ہے خدا کی قسم بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے. رات کی تنہائیوں میں میرے عزیزو ایک یاری اس سے لگا لو, ایک جگری یار بنا لو. بڑے آپ بھی بناؤ, میرے چننے مننے چھوٹے چھوٹے بچے تم بھی جگری یار بنا لو. جوانوں تم بھی یار بنا لو. کسی کی یاری موبائل کی, کسی کی یاری دکان کی, کسی کی یاری دخل کی, کسی کی یاری چائے والے سٹال کی. تم خدا پاک کی قسم یاری لگاؤ. کون سی یاری؟ آؤ میں تمہیں یاری بتاتا ہوں. یہ اٹھا کے دینا مجھے. سبحان اللہ. یہ ہر ایک کے گھر میں ہے نا, ہر ایک کے گھر میں. اس سے یاری لگا لو, اس سے یاری لگا لو. خدا کے واسطے قسم اٹھا کے یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, اس سے یاری لگا لو. اللہ کی قسم, یہ اللہ کے سامنے آپ کو مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیں. فیکٹری والے انکار کر دیں گے, حکومت والے انکار کر دیں گے, اس پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگ. عرش والا کبھی انکار نہیں کرے گا. رات ہو جائے, سارے کام کاج سے فارغ ہو جائے, سارے کام کاج سے سونے والے سو جائے, اللہ ہنسنے والے وہ بھی خاموش ہو جائیں. چڑیاں بھی گھونسلوں میں چلے جائیں, پرندے بھی اپنے اپنے کھونٹے پہ اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جائیں, جانور بھی کھونٹے سے بندھ جائیں, کوئی ماں کی آغوش میں, کوئی باپ کے سرانے سو جائے. رات ہو, تہجد کا ویلا ہو, اسے یوں کر کے بچھا لینا اور بچھانے کے بعد اس پہ بیٹھ جانا اور خدا کے آگے بھکاری بن کے بیٹھ جانا. اللہ میں نے دنیا کے منگتوں کو راضی کیا, اللہ مجھے تو راضی کر دے. میں منگتا بن کے تیرے دروازے پر آ گیا. اللہ میں اولاد کی بھیک تیرے سے مانگتا ہوں. اللہ میں کامیابی آخرت کی مانگتا ہوں. اللہ رزق کی میرے پاس سوڑے دے دے. خدا پاک کی قسم کہ یہ ایسا یار ہے, دنیا کا یار, قبر تک ساتھ جائے گا. یہ جائے نماز سے یاری لگا, یہ تیرے ساتھ جنت الفردوس میں ساتھ جائے گا. یہ سے یار بنا اپنا. کیا بادشاہوں کا تخت ہوگا جو برکت جائے نماز کی. پھر مانگنے کا بھی انداز ہوا کرتا ہے. خستہ حالیو, اپنی مسکینی کا, اپنی فقیری کا اظہار ہو, ہاتھ اٹھے ہوئے ہو, سر جھکا ہوا ہو, ندامت چہرے پر ہو, آنکھ سے آنسو نکل رہا ہو,
پھر مانگ کے دیکھ, کبریا رب العالمین کی قسم ہے اسے دیتے مزہ آئے گا, تجھے اپنی جھولی میں لیتے ہوئے مزہ آئے گا. مانگ کر تو دیکھ اس رب سے. سامنے بیٹھا ہو مانگنے میں مزہ آتا ہے, اللہ تو نظر بھی نہیں آتا. فرمایا تیرے دیکھنے میں کمی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اے میرا بندہ سجدے دیکھ, کھبے دیکھ, اوپر دیکھ, نیچے دیکھ, مشرق مغرب میں دیکھ. دیکھنا تیرا کام ہے, اپنے جلووں کا دیدار کرا دینا میرا کام ہے. کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرا بندہ یہ دونوں پلکوں کے درمیان فرق آ سکتا ہے, میں تیرے اتنا قریب ہوں اتنا فرق نہیں آ سکتا. بلائے گا, ماں آنے میں دیر کرے گی, باپ آنے میں دیر کرے گا, بیوی آنے میں دیر کرے گی, شوہر آنے میں دیر کرے گا. اے بندے مجھے ایک مرتبہ بلا, سانس اندر واپس نہیں جائے گا, تیرا اللہ مدد کے لیے تیرے پاس آ جائے گا. آتا وہ ہے جو جاتا ہو, میں تو جاتا ہی نہیں, ہر وقت تیرے ساتھ ہوتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھی ہوئی, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ اکبر. دعا ہے کیا؟ مائی بیٹھ کے حسین کی اماں مائی بیٹھ کے اللہ کے دربار میں مانگ رہی. آپ نے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا. فاطمہ جی کیا کر رہی ہے؟ سونے پاک ابا اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. فرمایا سوئی تو نہیں؟ فجر کے بعد کا نہیں, سورج نکلنے تک بیٹھی ہے. کہ جی جا دھیوں سے کہہ دے, رانیوں سے کہہ دے, ادیوں سے کہہ دے, بیٹیوں سے کہہ دے, میری روحانی اولاد سے کہہ دے, میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دے, فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہا کرو, جب تک سورج نہیں نکلتا اللہ کا ذکر کرتے رہو, پاک پیغمبر پر درود پڑھتے رہو. فرمایا صبح کا وقت ہے, ہماری زبان میں کہتے ہیں نور پیر کا ویلا ہے. جب تک مصلی پر بیٹھے رہو گے خدا اپنے بندوں کو رزق تقسیم کر کے بندوں کی جھولیاں بھرتا رہے گا. صبح کا وقت لے جاؤ ہول سیل اللہ سے. صبح کا وقت ہے, بندہ اللہ سے لینے کے لیے آتا ہے. رات تہجد کا وقت ہے, اللہ بندوں کو دینے کے لیے آتا ہے. وہ عرش معلی سے پہلے آسمان تک غریبوں کے گھر میں جا, راستہ کوئی نہیں, روڈ کوئی نہیں, روڈ کا کام ہو رہا ہے, موٹر وے کوئی نہیں, ہائی وے کوئی نہیں, جی ٹی روڈ کوئی نہیں, کچا روڈ ہے, بارشوں میں وہ بھی خراب ہو گیا, سیلاب میں وہ بھی خراب ہو گیا. اللہ فرماتے پرواہ نہ کر, میں نے کون سا گاڑی میں آنا ہے, اے میرے بندے میں نے کون سا پروں میں آنا ہے, میرے بندے میں نے کون سا ہواؤں سے آنا ہے, یہ ساری کی ساری میرے تابع ہیں. اللہ پھر تو کیسے آئے گا؟ فرمایا اے میرا بندہ میں آؤں گا, میں اپنے فرشتوں کو پہلے آسمان سے تیرے دروازے پہ بھیجوں گا. غریب کو کہوں گا آ جا تیری غریبی دور کر دو, امیر کو کہوں گا آ جا تیری امیری میں برکت عطا فرماؤ, تنگ دست کو کہوں گا آ جا تجھے فراخی رزق عطا فرما دو, پریشان کو کہوں گا آ جا تجھے خوشحال کر دو, ذلت والوں کو کہہ دوں گا آ جاؤ تمہیں عزت دے دو, بے نصیبوں کو کہہ دوں گا آ جاؤ تمہیں نصیب والا بنا دو. اللہ اکبر. بے اولادوں کو کہہ دوں گا آ جا کہ تمہارا پنو عاقل ہے. پچھلے سال میں روحانی اجتماع میں آیا, ایک سوئی گیس محکمے کا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آیا, کہنے لگے صحیح دعا فرماؤ, صحیح صلوات پڑھ دو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا میرے اولاد نہیں ہوتی. میں نے کہا پہلے کسی سے تعویذ لیا, پہلے کسی کے دروازے پہ گیا؟ کہنے لگا کوئی دروازہ ایسا ہے جو میں نہ گیا ہوں, کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو میں نہ گیا ہوں, کوئی پیر فقیر نہ چھوڑا, نہ پڑی نہ کھڑی, نہ زندہ نہ مردہ, نہ الٹا نہ سیدھا, نہ لوہا نہ پتھر, نہ پیپا نہ ٹالی, میں نے کوئی نہ چھوڑا. میں نے کہا اللہ اکبر. پھر خیر ملی. کہنے لگا نارال کا غان کے اسپتال میں گیا, اللہ اکبر. کوئٹہ کے اسپتالوں میں گیا, کراچی پشاور کے اسپتالوں میں گیا, مجھے کہیں سے خیر نہ ملی. مولوی صاحب پیسے کی میرے پاس کمی نہیں, اگر اولاد پیسے سے ملتی تو 4 بچے میں خرید کے لے آتا. تعلقات عہدے کی میرے پاس کمی کوئی نہیں, اگر 2 بچے میرے عزیز و تعلق
عہدوں سے ملتے, اسکیل سے ملتے, 18ویں 19ویں تو میں لے آتا. میں کیا کروں, در در چھوڑا, گھر گھر چھوڑا, میں ہر جگہ گیا, ہر در گیا, نہیں ملا. میں نے کہا ایک ڈاکٹر میں بتاؤں, کہ لگا صحیح کون سا ڈاکٹر ہے؟ میں نے کہا انشاءاللہ سچے یقین سے جانا, جھولی خالی واپس نہیں لے کے آئے گا. کہ لگا صحیح کون سا ڈاکٹر ہے, کہاں ملے گا؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ملے گا. وارڈ کا نام میں نے کہا میں بتاتا ہوں, ہسپتال کا نام بتاتا ہوں, ملاقات کا وقت بتاتا ہوں, فیس میں بتاؤں گا. کہ صحیح پہ جلدی فرماؤ, گاڑی میں؟ میں نے کہا نہیں پیدل. میں نے کہا نہیں. کہ پھر بتا کہاں جاؤ؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی, ڈاکٹر کا نام اللہ. اللہ کی قسم. اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں, رات کا وقت ہو, اپنی بیوی کو وضو کرا, دونوں میاں بیوی مصلی پہ بیٹھ جاؤ, 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھو, کالی کملی والے پر درود شریف پڑھو, اور یوں کر کے اللہ کو رو کے دکھا دو. رب کبریا کی قسم ہے, عرش والے رب کی قسم ہے, خدا کی قسم ہے, بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا, بندہ رو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. بچے کے رونے پہ ماں دوڑ کے آتی ہے, بندے کے رونے پہ رحمت دوڑ کے آتی ہے. بچہ روئے ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, بندہ روئے اس کا رحمت کا دریا ٹھاٹے مارنے لگ جاتا ہے. او تنگ دستوں, میرے پریشان بھائیوں, جن کی بچوں کے رشتے نہیں آئے, جو پریشان ہے, آج میرے عزیزوں میرے کہنے پر اللہ اکبر ایک دفعہ ذرا مصلی پر بیٹھ جاؤ, اسے رو کے دکھا دو. یقین جانو تیری جان دنیا والوں کے لیے قیمتی کوئی نہیں, تیرا لباس قیمتی کوئی نہیں, لیکن تیرا ایک آنسو اللہ کے دربار میں بڑا قیمتی ہے. قیامت کا دن ہوگا, جبرائیل علیہ السلام ایک پیالہ لے کے گزر رہے ہوں گے, پیالہ یوں کر کے لے کے گزر رہے ہوں گے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں گے. آپ فرمائیں گے عیفی اس میں کیا ہے؟ کہنے کے دموں کا آپ کی امت کے آنسو ہیں. کب روئے؟ وہ راتوں کو اٹھ کے مصلی پر, وہ تنہائیوں میں, وہ سجدے میں, وہ رکوع میں روئے. اس پانی کو, اس آنسو کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس لے کے آؤ. اگر آپ اجازت دے دے تو اس پانی کے پیالے کو میں یوں جہنم میں پھینک دو, اس سے کیا ہوگا؟ محبوبہ تیری امت کے یہ آنسو اللہ کو اتنے پسند ہے, اگر یہ آنسو جہنم کی آگ میں ڈال دے تو ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ آنسو اللہ کو کتنا قیمتی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کی ضربے بیٹھ کے لگا رہے ہیں چھت کے اوپر. گلی میں سے ایک مسافر گزرا, پگ اس نے سر کے اوپر باندھ رکھی تھی. گلی میں سے ایک مسافر گزرا, پگڑی اس کے سر کے اوپر تھی. حضرت خواجہ حسن بصری اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے, اور آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے. آنکھ سے آنسو نکلا, پلکوں سے ٹکرا کر رخسار پہ آیا, رخسار سے ٹکرا کر داڑیوں کو غسل کرتا ہوا دیتا ہوا گلی کے اندر جا کے گرا. اچانک وہ گزرا, آنسو گلی کے اندر آیا, اس نوجوان کی, اس راہ چلنے والے کی پگڑی پہ گرا. اس نے کہا میاں تجھے نہیں پتا ہم نمازی لوگ ہیں, پتہ نہیں کیسا پانی ہے, ہم نے بھی جا کے اللہ کے آگے بیٹھنا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا, فرمایا بھائی معاف کر دے, مجھے تیرا پتہ کوئی نہیں, لیکن یہ میں تجھے بتاتا ہوں یہ ناپاک نہیں, اتنا پوتر پاک پانی ہے. اگر خدا کو پسند آ گیا اس ایک قطرے کے بدلے اللہ سارے جہنم کے دروازے بند کر دے گا. انہوں نے کہا ہو حسن بصری ہو, کہاں؟ ارے معاف کرنا, مجھے پتہ ہے یہ گندگی کا نہیں, یہ پرنالے کا نہیں, تیری آنکھ کا آنسو ہے. کہاں؟ اللہ کی ڈر سے, اللہ کی محبت میں رویا. وہ بھی بڑا سیانا تھا. اللہ اکبر. اسی وقت سے اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری, اپنی بغل میں دبوچ لی, سیدھا اپنے گھر چلا گیا, اور بیوی سے کہنے لگا ارے میری بات سن, کا کیا زندگی کا پتہ کوئی نہیں, دن آئے شام آئے یا صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو. اللہ اکبر. جب میں مر جاؤں مجھے غسل دلوانے کے بعد کفن کے طور پہ یہ پگڑی کا کفن مجھے دے دینا, اور اس پگڑی کے ساتھ مجھے قبر میں اتار دینا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھے گا او بوڑھے کیا لے کے آیا؟ کہوں گا یا اللہ گھر کی گلی میں سے گزر رہا تھا, تیرا حسن بصری تیرے یاد کر کے رو رہا تھا, اس کی آنکھ سے آنسو نکلے, میری پگڑی پہ گرے. اللہ یہ خشیت الہی والی آنسو والی پگڑی ہی تیرے دربار میں لے کے آ گیا. میرے پیارو اللہ کو رو کے دکھاؤ. ہنس ہنس کر اللہ کو بڑا ناراض کر دیا, گناہ کرنے پر ہنسے, معافی مانگنے پہ رو کے دکھاؤ. رب العالمین کی قسم ہے, ماں کہے گی, بھائی کہے گا, باپ کہے گا جھوٹ رو رہے, بندہ جھوٹا رہے. عرش والا کہتا ہے نہیں یہ سچ سچ رو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا رونا نہیں آتا, رونے جیسی شکل نہیں
بنا لو. اللہ اکبر. میرے عزیزوں بچہ روتا نہیں رو رو کرتا ہے. اماں کو بھی پتہ ہے جھوٹ رو رہا ہے, ابا کو بھی پتہ جھوٹ رو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں رو رو کرنے لگ جا. رو رو سے ماری ٹھہرتی بندے, رو رو سے میری رحمت کیسے ٹھہرے گی؟ رو رو کے رو رو کرے گا, ای کرے گا, ماں باہوں میں لے لیتی ہے, بندے مسلح پہ بیٹھ کے ری ری کرنا شروع کر دے, میری رحمت تجھے اپنے باہوں میں لے لے گی. میرے عزیزوں ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. پتہ نہیں وہ رات کیسے گزر جاتی ہے جس رات کے اندر یار یار سے ملاقات ہی نہیں کر رہا. 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, فجر 6:15 بجے, 4.5 گھنٹے وہ 6.25 گھنٹے ہو, 11 گھنٹے میرے عزیزوں بنتے ہیں. یہ کیسا غافل انسان ہے, 11 گھنٹے روٹی کے بغیر نہیں رہتا, پانی کے بغیر نہیں رہتا, باتھ روم کے بغیر نہیں رہتا, منہ دھونے کے بغیر نہیں رہتا, اسکول کالج پیسے کے بغیر نہیں رہ رہا, یار سے ملاقات کے بغیر کیسے گزر رہی ہے. امیر امیروں کے محلے میں جائے گا, ذمہ دار ذمہ داروں کے محلے میں جائے گا, وڈیرا وڈیروں کے محلے میں جائے گا, گورنمنٹ کا ملازم گورنمنٹ کے محلے میں جائے گا. یہ مکان اللہ کا, خدائے پاک کی قسم کتنا بڑا کرم فرمایا کہ تیرے میرے محلے میں خدا پڑوسی بن گیا. اور کیا کہتے ہیں, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو میرا گھر زمین پر بنائے گا اس کا گھر جنت الفردوس میں بن جائے گا. گھر تو دور کی بات. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تشریف لائے, ملک شام سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. مسجد نبوی میں آج سے پہلے چراغ کوئی نہیں جلا تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. جناب تمیم داری وہاں سے تیل گھاس لیٹ لے کے آئے, اور وہاں سے قندیلیں بھی لے کے آئے, لالٹین بھی لے کے آئے, دیے بھی لے کے آئے. حضور حجرے میں انہوں نے جلا کر دیے, مسجد نبوی کی چھت کے ساتھ ٹانگ دیے, ساری مسجد روشن روشن ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے مسجد کو روشن روشن دیکھا. گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا, یہ اللہ کے اندھیرے گھر میں روشنی کس نے کر دی؟ تمیم داری کی طرف اشارہ کیا, یا رسول اللہ وہ تیرا تمیم داری ہے جس نے اس گھر کو اندھیرے کو روشنی میں تبدیل فرما دیا. رحمت والے نبی کا یوں دامن پھیل گیا. آپ نے فرمایا, واہ واہ تمیم داری, تو نے تو کمال کر دیا, اللہ تجھے اجر عطا فرمائے, اللہ تیری مغفرت فرما دے, اللہ تجھے پریشانیوں سے بچائے. تمیم داری کہتے رو رو کہ میری ہچکی بن گئی. آخری حضور نے جو دعا دی کمال ہی کر دیا, انتہا کر دی, سب کچھ لٹا دیا. فرمایا اے تمیم داری, تو نے اللہ کا گھر روشن کیا, میں اتنا راضی ہوا, کاش اگر میری کوئی کواری بیٹی ہوتی محمد اس کا تیرے ساتھ نکاح ہی کر دیتا. جو خدا کے گھر کو ایسے روشن کرے. اور مدرسے کیا ہے, اللہ مدرسے کیا ہے. حضرت پیر سیف الرحمان صاحب درخواست تھی نور اللہ مرقد, وہ فرمایا کرتے تھے جب تم مسجد بناؤ, مسجد اللہ کا گھر ہے, اور مدرسہ اللہ اکبر مسجد جنتی باغ ہے, مدرسہ محمدی باغ ہے. مسجد کے اندر اللہ کے بندے آتے ہیں, مدرسے میں رسول اللہ کے مہمان آتے ہیں. ایک اللہ والے کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا, او اللہ کے بندے, جب بھی کرتا ہے اللہ کی دعوت کرتا ہے, کبھی ہماری بھی دعوت کر دیا کر. انہوں نے کہا رسول اللہ کھانے سے پاک, پینے سے پاک, اللہ کی کیسے دعوت؟ کوئی فقیر دروازے پر آ کے روٹی مانگے, آٹا مانگے, کوئی پیسہ مانگے, ٹکا دھیلا مانگے, تو اسے دے گا, اللہ کی دعوت ہو جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو سمجھ میں آ گئی, آپ کی دعوت کیسے کرو؟ کہاں گوٹ سیال, کہاں مدینہ منورہ, کملی والے آپ کی دعوت کیسے کرو؟ فرمایا تیرے علاقے میں کوئی مدرسہ ہوگا, جی جی جی, وہاں پڑھنے والے مہمان ہوں گے, جی جی جی. فرمایا اگر تیرے دل کے تیرے گھر میں جو پکے سبزی ترکاری, 1 روٹی 2 روٹی سالن لے جا, جا کے مدرسے کے طالب علم کو کھلا, پیٹ اس کا بھر جائے گا, تجھے میری دعوت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا.
مجھے پتا لگا یہ تمہارے علاقے میں بالکل قریب ماشاءاللہ بچیوں کا مدرسہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ، خدا پاک کی قسم۔ کوئی موٹر وے کا تعارف کراتا ہے، کوئی کہتا ہے اسٹیڈیا یہاں، کوئی کہتا ہے یہاں موٹر وے کو رستہ دیا گیا، کوئی باغ کا تعارف کرائے گا، کوئی ڈاکٹر کا تعارف کرائے گا۔ الحمدللہ بعون اللہ آپ کے ہاں مدرسے کا تعارف کرایا گیا۔ بچے تو بچے ماشاءاللہ اس علاقے کی بچیاں بھی بازی لے گئیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ بن گئی، ان کا بھی رابطہ صفہ کے چبوترے سے ہو گیا، ان کی نسبت بھی جناب بلال سے ہو گئی، ان کی نسبت بھی جناب فاطمہ سے ہو گئی، ان کی نسبت بھی جناب ابو ہریرہ سے ہو گئی، ان کی نسبت بھی جناب ابو ذر غفاری سے ہو گئی، ان کی نسبت بھی جناب عائشہ خدیجہ سے ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن نسبت کام آئے گی۔ اور میرے پیارو مجھے نہیں پتا تم گورنمنٹ کے ملازم، مجھے نہیں پتا تم کالج والے، تم اسکول والے، خدا تمہاری زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ روزانہ اپنے گھر کے اندر بجٹ ایک متعین کر لو، روزانہ 50 روپے، روزانہ 10 روپے، روزانہ 20 روپے، اور 5 روپے نہیں ہے تو نیت ہی کر لیا کرو، ایک لوہے کا ڈبہ لے لو، ایک بکسا لے لو، ایک لکڑی کا گلہ لے لو، روزانہ اس پہ لکھ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، بچوں کو وہ گلہ دکھا دو، امی کو وہ گلہ دکھاؤ، جتنی توفیق ہو پائی دو پائی روزانہ اس گلے میں ڈال دو۔ 8 دن کے بعد مدرسے میں لے جاؤ، حضرت جی یہ 70 روپے لے کے آیا، رب اکبر کی قسم 2 روٹیاں تو آ جائیں گی، حضرت جی 25 روپے لے کے آیا، 1 روٹی تو آ جائے گی، حضرت جی 50 روپے لے کے آیا، 1.5 پاؤ آٹا تو آ جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے پیسے سے اگر آٹا آ گیا، 1 پیڑا روٹی بن گئی، بچی نے کھایا اور کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ یوں کر کے ہلتی رہی، اس نے بخاری پڑھی، ترمذی پڑھی، یا اس نے قرآن پاک پڑھا، اگر وہ 2 لائنیں سبق کی یاد کر گئی، جب تک یہ سبق دنیا میں گھومتا رہے گا اللہ کھاتا میری قبر کے اندر کھولتا رہے گا، پڑھے گا کوئی۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی، آخری بات، حضرت خواجہ دوست محمد قریشی ہمارے پنجاب میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، چھوٹی سی عمر تھی، اماں مدرسے کے اندر چھوڑ آئی، چل بیٹے مدرسے میں، مدرسے کے اندر داخلہ لیا، جب پڑھ کے فارغ ہوئے ابا مدرسے میں چھوڑ آئے، جب پڑھ کے فارغ ہوئے روٹی کا وقت آیا، دسترخوان سج گیا، جو مدرسے کے طالب علم تھے کھانا کھا رہے تھے، صحیح دوست محمد قریشی کہنے لگے مجھے بھی کھلاؤ، کہنے لگے گنجائش کوئی نہیں، اور استاد نے پہلے کہہ دیا تھا یہاں تعلیم ملے گی روٹی نہیں ملے گی، فرمایا روٹی ملے یا نہ ملے آپ قرآن پڑھو، رزق کا وارث اللہ ہے، پہلے دن وقت آیا روٹی کوئی نہ ملی، حضرت خواجہ دوست محمد قریشی دسترخوان کے پاس کھڑے، کسی نے نہ پوچھا، آپ سیدھے مدرسے سے باہر چلے گئے، ایک اللہ اکبر جا کے دائیں بائیں دیکھا، اماں نہ ملی ابا نہ ملا، آپ نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے سامنے مکان کا پردہ ہٹا، ایک بڑھیا عورت باہر آئی، چھاتی ہو، انہوں نے کہا اماں نہیں ابا نہیں مجھے بھوک لگی ہے، کہ روٹی کوئی نہیں ملی، کہ کوئی نہیں ملی، کہ اچھا کوئی بات نہیں، آگے نکلی، گھر کی چوکھٹ پار کی، خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگی شکر ہے خدا کا آج سن لی اس نے، کہ کیا اماں، کہ میرے پاس اولاد کوئی نہیں، تیرے پاس ماں کوئی نہیں، اور میرے پترا روزانہ میں 2 روٹیاں پکاتی ہوں، سارا دن گزر جاتا ہے، میرے بھی دل میں کسی کو لقمے بنا کے کھلاؤ، میرے بھی دل میں کسی کو گودی میں بٹھا کے کھلاؤ، میرے بھی دل میں کسی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، شکر ہے خدا کا آج تجھے ماں مل گئی، مجھے بیٹا مل گیا ہے، بیٹے قرآن پر روٹی کی فکر نہ کرنا، جب چھٹی ہوا کرے گی ماں دروازے پہ مدرسے کے روٹی پکا کے لے آیا کرے گی، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ماں روٹی لاتی رہی، میں پڑھتا رہا، حتیٰ کہ جس دن قرآن کا آخری سبق تھا میں قرآن کا حافظ بن گیا، جب میں نے قرآن کا آخری سبق پڑھا میں نے استاد سے کہا استاد جی میں نے جو محنت کی زیادہ میری ماں نے کی، اللہ اکبر، جس نے مجھے جانا نہیں لیکن یہاں تک اس نے میرا انتظام کیا، استاد جی اگر آپ اجازت دو تو ماں کو جا کے مبارکباد سنا دو، استاد کہنے لگے جا کے سنا، جب خواجہ صاحب فرماتے ہیں مدرسے سے باہر نکلا، کچھ عورتیں کچھ مرد گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں نے کہا کیا ہوا، کہ تجھے نہیں پتا، کہ نہیں، کہ جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں روتا ہوا واپس آ گیا، جنازے کا وقت آیا، میں شام کو جنازے میں شامل ہوا اور روتا رہا، جولی میری پھیلتی رہی،
آنسو میرے نکلتے رہے. کچھ دن گزرے, گلی میں اعلان ہوا مبارک مبارک اسماعیل کی اللہ نے بخشش فرما دی. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں مدرسے سے دوڑا اور میں نے جا کے پوچھا او بھائی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں وہ تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی. ہاں دیا کرتی تھی. کہ کل رات میرے خواب میں آئی اور مسکرا کے کہہ رہی محلے والوں کو بتا دینا مبارک ہو قرآن کے طالب علم کی روٹی پکا کے دیا کرتی تھی. ایک روٹی کی برکت سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں میرے پیارو؟ یہ مدرسہ, یہ فیکٹریاں قرآن کی, اللہ کرے میری دل سے آج بار بار دعا نکل رہی ہے اللہ یہ بچے جنہوں نے ناظرہ پڑھا اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دے. پیارو یہ مسجد بن رہی ہے, کوئی ہے فقیر دائیں بائیں کوئی مدرسے کی جگہ دے دے, نہیں تو یہی کلاس لگا لینا. جنتی باغ بھی بن جائے گا, محمدی باغ بھی بن جائے گا. جنتی باغ بنے خدا کی رحمت سے کنیکشن جڑ جائے گا, محمدی باغ بنے حضور کے روزے سے کنیکشن جڑ جائے گا. اللہ اکبر. پھر دیکھنا تمہارا علاقہ یہ کوٹ سیال نور علا نور ہو جائے گا. رب کی رضا بھی آتی رہے گی, محمد کی وفا بھی آتی رہے گی. کرو گے کوشش میرے عزیزو؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے. جب تک اپنے گھروں میں ہیں, جب تک میرے عزیزو اللہ نے آپ کو زندگی کی مجھے سانسیں عطا فرمائی, قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے. پڑھنا نہیں آتا سنتے رہیں گے, سن بھی نہیں سکتے قرآن وضو کی حالت میں کھول کے زیارت ہی کرتے رہیں گے. کوشش کرو نماز سیکھو, نہیں آتی تو سیکھنے تک پڑھنی نہیں بلکہ پڑھتے رہو. جب پوری آ جائے تو کامل پڑھو, ورنہ میرا عزیزو امام صاحب کے ساتھ پڑھو. دل میں کو اللہ جو بھی ہے سچی ہے, اللہ نقل میں اتار رہا ہوں, اصل میں تو تبدیل فرما. کوشش کرو گے میرے عزیزو؟ ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کے کام میں اللہ کے رستے میں نکلو گے, دور دور نکلو گے, سارے عالم کے انسانوں کے لیے نکلو گے. اب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے, میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما.